بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کے یہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی۔ وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے۔ راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہے تھے، ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2530۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2529۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2544۔